بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر جی نیٹ ورک۔ آج ہم ایک واقعے پر بات کریں گے جو کہ پاکستان کی ایئر بلو فلائٹ میں پیش آیا 20 مئی کو۔ ہوا کچھ یوں کہ جہاز میں ایک نوجوان جوڑا سفر کر رہا تھا اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے اچانک ایک دوسرے کو بوس و کنار کرنا شروع کر دیا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ نوجوان جوڑا آپس میں میاں بیوی تھے یا نہیں تھے۔ تو ان کی یہ نازیبہ حرکات دیکھ کر لوگوں نے اعتراض کیا، باقی مسافروں نے۔ تو وہاں ایئر ہوسٹس کو بلایا گیا، ایئر ہوسٹس نے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے ایئر ہوسٹس کی بات نہیں مانی اور انہوں نے جو عمل وہ کر رہے تھے اس میں تیزی آ گئی ان کے اس عمل میں۔ اس کے بعد جہاز کی سیکورٹی کو بلایا گیا، انہوں نے بھی منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اور ظاہر ہے جہاز میں جو لوگ سفر کر رہے تھے وہ یہ شرمناک حرکتیں دیکھ کر انہوں نے شدید شرمندہ بھی ہوئے ہوں گے اور اس چیز کو بے حیائی اور نازیبہ حرکات کا نام دیا۔ تو ایئر ہوسٹس نے آخر میں یہ کیا کہ اس نے ایک کمبل لے کر آئی اور انہوں نے اس کمبل کو اس نوجوان جوڑے کے اوپر اڑا دیا اور وہ ان کو اجازت دے دی کہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ اور کیونکہ وہ ان پر تشدد نہیں کر سکتے تھے، ان کو مار پیٹ نہیں سکتے تھے، ان کو سختی کے ساتھ منع نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی انہیں وہ جہاز سے نیچے پھینک سکتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ آخری اقدام کیا جو کہ وہ ان کے پاس آخری حل تھا ان کا، تاکہ جہاز میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں۔ کیونکہ بچے بھی تھے اور بچے بھی ہوں گے یقیناً، اور اس میں میاں بیوی بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹی بھی سفر کر رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، اس قسم کی نازیبہ اور شرمناک حرکات اس طرح سے کرنا اور اس پر یہ کہنا کہ یہ ہمارا نجی معاملہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجی معاملات جو ہیں وہ پبلک پلیس پر نہیں کیے جاتے۔ نجی جو کام ہیں وہ نجی جگہ پر ہی کیے جاتے ہیں، ان کو ہم پبلک پلیس پر یا چوک پہ یا سڑک پر یا کسی بھی چوراہے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ہماری ریاست مدینہ ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ قانون ہیں، اسلامی معاشرے کے کچھ قانون ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، اپنی روایات ہوتی ہیں، اور ان کے کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں جس کے مطابق انہیں زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ تو ایک اسلامی معاشرہ ہے، بھلے اس میں لبرلزم بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کہ جی ان کا نجی معاملہ ہے، تو نجی معاملات جو ہیں وہ اس طرح سر عام نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک گھر میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک بیڈ روم ہے آپ کا، ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک واش روم ہے، کچن ہے۔ تو اب کچن کا کام جو ہے وہ بیڈ روم میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے اور بیڈ روم کا کام آپ کچن میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے تمام معاملات جو ہیں زندگی کے وہ ایک اصول کے مطابق چلتے ہیں اور ان کی خاص جگہ ہوتی ہیں، وہ وہیں پہ کرتے ہوئے انسان اچھا لگتا ہے، اور حیا کی چیزیں حیا میں ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بے شرمی اور بے حیائی کی جو معاملات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ دراصل یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے کہ ہم ان کو کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں اور والدین اس کی بچوں کی کس قسم کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اس قسم کی بچے حرکتیں کریں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جو تربیت ہم اس کو بدلیں کہ ہماری تربیت میں کیا خامی رہ گئی ہے، ہماری تعلیم میں جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں اس میں کیا خامی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلامی قانون نافذ کریں اس ملک میں، اور اس کو سچ مچ میں اسلامی ملک بنائیں، اسلامی معاشرہ بنائیں، ریاست مدینہ بنائیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام کا ہی نہ رہے، یہ حقیقت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے، اور اس کے تمام جو اقدار ہیں، جو تمام اصول و ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، وہ جب تک اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اور یہ ایک زوال پذیر معاشرے کی نشانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی بقا، اپنی فلاح، تو ہمیں اسلامی قوانین کا نفاذ یہاں کرنا پڑے گا۔
اسی میں ہماری فلاح ہے، بقا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، ہم صرف آپ کو ایک سوال دیتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، شکریہ۔